بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. آیہ کریمہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ جس آیہ کریمہ کو میں نے امام باڑہ فرماد کے اشرے کے لیے منتخب کیا تھا، اور اسی آیہ کریمہ پر میں نے وہاں مجلسیں پڑھی، اور موضوع وہاں یہ رہا کہ جو اعتراضات ہوتے رہتے ہیں اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اور ہمارے شیعہ مذہب کے اوپر، تو ان کا جواب دیا جائے اور مدلل طریقے سے جواب ہو، لفاظی نہ ہو، کمزور دلیلیں نہ ہوں، مستحکم اور محکم دلیلیں ہوں، اور قرآن مجید کا سہارا لیا جائے۔ اسی طرح سے جو احادیث متفق علیہ ہیں سب فرقوں میں، ان کے سہارے سے بات کی جائے تاکہ بات ثابت ہو جائے۔ اور وہ جملہ جو وہاں کہا تھا میں یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بات پہنچ بھی جائے اور بات بگڑنے بھی نہ پائے، یہی مقصد ہے کہ حق پہنچے۔ حق کو چھپانا مقصد نہیں ہے، حق کی پردہ پوشی مقصد نہیں ہے۔ جو حقانیت ہے وہ پہنچنا چاہیے، جو بات ہے وہ پہنچنا چاہیے، جو حقیقت ہے وہ پہنچنا چاہیے، جو غلط فہمیاں وہ رفع ہونا چاہیے، لیکن انداز گفتگو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو اثر انداز ہو، بجائے اس کے کہ فتنہ پیدا ہو، بجائے اس کے کہ فساد پیدا ہو، غلط فہمیاں رفع ہو اور بات پہنچ جائے، حقیقت پہنچ جائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس سے کئی فرمائشیں کی گئی ہیں، اور ایسے وہ فرمائشیں ہیں کہ بہت ہی مشکل موضوع ہے، بہت زیادہ مشکل، اور بہت کم آپ حضرات نے علماء سے ان کے بارے میں سنا ہو، مگر فرمائشیں ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ مشکل دوسری مشکل یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا کہ میں کتابیں دیکھوں یا مطالعے کا وقت، کیونکہ ان تمام موضوعات کے لیے ضروری ہے کہ مطالعہ کیا جائے، بغیر مطالعے کے بات نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پیش نظر اسی کے اندر ہی ہے حسینیہ میں کربلا۔ بہت تفصیل طلب موضوع ہے، فرمائش کی گئی ہے، بہت ہی سخت موضوع ہے جس کی فرمائش ہے۔ تو یہ کہ جناب خدیجہ کے سلسلے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ 40 برس کا ان کا سن تھا جب ازدواج ہوا، اور دوسری یہ کہ 3 شادیاں ان کی اس سے قبل ہو چکی تھی، اس میں کہاں تک حقیقت ہے اور یہ بات کہاں تک صحیح۔ دوسرا اس سے سخت موضوع ہے کہ رسول اللہ کی جو بیٹیوں کی تعداد بتائی جاتی ہے وہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک درست ہے۔ ایک اکیلی تنہا شہزادی وہی بیٹی تھی، ان کے علاوہ بھی اور بیٹیاں تھیں، یہ بھی گفتگو فرمائش کی گئی، اگرچہ اس سے زیادہ سخت موضوع ہے
اور تیسرا جو فرمائش ہے وہ سب سے سخت ہے، اور وہ ہے عقد جناب ام کلثوم کے سلسلے، اور اس سے آج ہی کہا گیا کہ صاحب وہ کئی جگہ انہوں نے تقریریں سنی کہ وہاں یہ بات کہی گئی کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کو عقد میں دیا تھا، اور داماد علی کے نام سے مشہور کیا جا رہا ہے، آج بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کہاں تک صحیح ہے، بات صحیح ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے، یہ مجھ سے بات کہی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک تو وقت کم ہے، اس میں تمام باتیں آ نہیں پائیں گی، اور دوسری چیز یہ کہ بہت تحقیقی موضوع ہے، یہ بہت، یہ اس پہ لفاظی کام نہیں رہے گی، اس میں خطابت کام نہیں رہے گی، اس میں تو تحقیق کی بات ہے، یہ بات ہے تحقیق کی، یہ بات ہے ریسرچ کی، اس میں لفاظی اور خطابت یہ کام نہیں دے گی۔ تو اسی لیے میں نے کوشش کروں گا کہ کم وقت میں کچھ باتیں پہنچ جائیں اپنے بچوں اور جوانوں کے پاس۔ تو تحقیقی موضوع ہے، انشاءاللہ اگر کوئی کمی رہ گئی تو کسی اور مجلس میں انشاءاللہ وہ کمی پوری ہو جائے گی، کیونکہ ایک تو وقت نہیں رہا، تاخیر کافی ہو گئی، دوسری مجلسیں لگی ہوئی ہیں، اور پھر یہ کہ بہت ہی تفصیلی موضوع بھی ہیں، یہ تینوں موضوع بہت تفصیلی ہیں، اور پھر یہ کہ اس میں بہت زیادہ مطالعے کی ضرورت ہے کہ جو میرے پاس بہرحال موقع نہیں رہا اس کا۔ تو پہلی بات یہ کہی گئی جناب خدیجہ کی عمر کے سلسلے کہ اچھا، اس میں ایک مشکل اور بھی ہے کہ خود ہماری کتابوں میں بھی یہ چیزیں آئی، جیسے مشکل میں اضافہ ہو جاتا ہے، کسی غلط فہمی کے تحت کچھ باتیں ہماری کتابوں میں آ گئیں، کچھ ہماری کتابوں میں یہ بات آ گئی کہ جناب خدیجہ کا سن جو تھا وہ 40 برس کا تھا جب ان کا ازدواج ہوا ہے۔ تو اب ظاہر اس کو ذرا سا دیکھنا ہے، اور کم وقت ہے جس میں اپنی بات کو پیش کرنا ہے۔ دوسری روایت اور ہے، اور وہ سب سے معتبر کتاب جو ہے اس پہ موجود ہے، وہ معتبر ترین کتاب عالم اسلام میں ہے طبقات ابن سعد۔ میں نے کہا بات تحقیقی ہونا چاہیے، لفاظی سے کام نہیں چلے گا۔ طبقات ابن سعد، یہ جو تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش اور کس کا کتنا سن رہا، اس کے بارے میں سب سے معتبر کتاب عالم اسلام میں طبقات ابن سعد، اس میں جناب خدیجہ کے سلسلے میں جو تحقیق، یہی میں کہتا ہوں کہ اس کو کیسے نظر انداز کر دیا گیا کہ جو اتنی معتبر ترین کتاب میں جو روایت موجود ہے اس کو کیسے نظر انداز کیا گیا، یہی تعجب ہوتا ہے۔ اس میں طبقات ابن سعد میں جناب خدیجہ کے سلسلے میں تحریر ہے کہ پہلی عام الفیل یعنی جب ابرہہ کے لشکر نے حملہ کیا تھا اس کو عام الفیل کہتے ہیں، تو جس سال ابرہہ کے لشکر نے حملہ کیا اسی سال رسول اللہ کی پیدائش ہوئی، یہ لکھا طبقات ابن سعد نے، اور اسی میں یہ تحریر موجود ہے کہ جہاں پر یہ جملے انہوں نے لکھے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت اسی سال ہوئی ہے، اور پھر طبقات ابن سعد میں لکھ رہے ہیں کہ اس سال جناب خدیجہ کا سن جو تھا وہ 2 سال اور 2 مہینے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ سے 15 برس بڑی نہیں تھی، بلکہ کل 2 برس اور 2 مہینے بڑی جناب خدیجہ۔ یہ تو تاریخی چیز کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ چیزیں درایت سے ثابت ہوتی ہیں، ضرورت نہیں کہ تاریخ میں دیکھا جائے اور حدیث میں دیکھا جائے اور روایت میں دیکھا جائے، کچھ چیزیں درایت سے ثابت ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پورا تفصیلی تو بیان تو میں کر نہیں سکتا کیونکہ بہت اس کے لیے وقت چاہیے ہے، آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ جناب خدیجہ کو جب یہ معلوم ہوا، ایمانداری، شرافت، عزت، کمال، یہ تمام چیزوں کا جب علم ہوا تو آپ نے ان کو، رسول اللہ کو، اپنے سارے جتنی تجارت کا سامان تھا سب سپورٹ کر دی۔ دیکھیے شریعت میں تجارت کی ایک قسم ہے مضاربہ، اس کی شروعات کی ہے جناب خدیجہ نے۔
مزاربہ یہ ہوتا ہے کہ مال ہمارا ہوگا، محنت آپ کی ہوگی۔ مال ہمارا ہے، اس کو شریعت کے اصطلاح میں مزاربہ کہا جاتا ہے، یعنی مال ہمارا ہے، محنت آپ کی ہے، اس محنت کے لحاظ سے جتنا آپ کا حصہ وہ آپ کو دیا جائے گا، مال ہمارا ہوگا، محنت آپ کی ہوگی، اس کو کہتے ہیں مزاربہ۔ یہ ایجاد ہے جناب خدیجہ کی، یہ ایجاد ہے، یہ طریقہ تجارت، یہ ایجاد ہے جناب خدیجہ کی۔ لیکن جناب خدیجہ نے جو یہ ایجاد کی، آپ دیکھیں کہ اسلام نے اس کو رد نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن نے اپنی آیت کا جز بنا دیا ہے اور اس کو شرعی حیثیت دے دی ہے۔ جو جناب خدیجہ نے عمل کیا تھا، اس کو تجارت پہ اسلام میں شرعی حیثیت ملی ہے۔ رسول اللہ کو بھیجا کہ یہ آپ کو سارا مال آپ لے جائیے، اور یہ آپ جو ہے وہ محنت آپ کی ہوگی، مال ہمارا ہوگا۔ میسرہ غلام تھا جناب خدیجہ کا، اس کو ساتھ ساتھ کر دیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ مجھ کو رپورٹ دیتے رہنا۔ میسرہ کو ساتھ کر دیا کہ دیکھو تمہارا کام ہے، ساری رپورٹ ایک ایک چیز مجھے دیتے رہنا۔ جب وہ شام کے بعد پوری تجارت کے کرنے کے بعد جب رسول اللہ واپس آئے ہیں، تو جناب خدیجہ نے اب میسرہ سے رپورٹ لی کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو کہا کہ میں نے پورے راستے دیکھتا رہا، پہلی بات تو یہ میں نے دیکھی کہ کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی بت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، سجدہ نہیں کیا، اور ایک عجیب و غریب انداز عبادت تھا جس کو میں سمجھ نہیں رہا تھا۔ ایک گوشے میں جاتے تھے اور وہاں ایک عجیب و غریب انداز سے عبادت کرتے تھے جو ہمارے لیے بالکل نیا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ جدھر سے گزرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ درخت جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں۔ جدھر سے گزرتے تھے لگتا تھا کہ درخت جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں، پتھر سلام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے عجیب بات میں نے دیکھی، اور میں نے کئی مرتبہ تجربہ بھی کیا۔ کہا کیا عجیب بات؟ میں نے دیکھا کہ جہاں جاتے تھے ایک ابر کا ٹکڑا سایہ پگھل رہتا تھا۔ کہا کہ میں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا کہ ہم نے اپنے پاس بلایا کہ میرے پاس آ جائیں، شاید اتفاق ہو، تو جیسے میرے پاس آتے جاتے تھے وہ ابر ساتھ ساتھ حرکت کرتا جاتا تھا۔ اب تعریف ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، تو اتنا اثر ہوا جناب خدیجہ کے اوپر۔ تب روایت کہتی ہے کہ اپنی ایک سہیلی تھی جن کا نام نفیسہ تھا، ان کو بھیجا اور اسے کہہ دیا کہ یہ اظہار نہ کرنا کہ میں نے بھیجا ہے۔ توجہ رہے، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، تفصیل بہت ہے، کہ یہ اظہار نہ کرنا کہ میں نے بھیجا ہے، بلکہ یہ رشتہ تمہارے ذریعے سے پہنچنا چاہیے۔ اب وہ خدمت پہ پہنچی، گھر میں صحن میں اپنے تشریف فرما تھے، جناب ابو طالب کا گھر تھا، اتفاق سے جناب ابو طالب جناب فاطمہ ان سے موجود نہیں تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ کعبے کا صحن تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں جناب ابو طالب کا گھر تھا۔ خیر وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ ملاقات ہوئی، پوچھا کون ہے آپ؟ کہا کہ میں خدیجہ کی سہیلی ہوں، میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ یہ بات بتائیے کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ آپ نے ابھی تک عقد کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ 25 سال کا سن تھا، اور عرب میں عام طور سے 15 سال کے سن میں ہو جاتا تھا نکاح، شادی ہو جاتی تھی۔ تو کہا کہ آپ نے ابھی تک عقد کیوں نہیں کیا؟ 25 سال کا سن تھا، رسول نے اس وقت تک عقد نہیں فرمایا تھا۔ کہا کیوں نہیں عقد کیا؟ کہا کہ نہیں، ابھی عقد میں نے نہیں کیا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ میں نے اختیار اپنے چچا ابو طالب پر چھوڑ دیا ہے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے۔ اپنے چچا ابو طالب پر اختیار چھوڑ دیا ہے، ان کی مرضی ہے، اختیار ان کا ہے۔ تو کہا نفیسہ نے کہ اگر کوئی بہت بلند مرتبہ عورت، کوئی بے انتہا شریف خاتون اگر آپ سے عقد کے لیے آمادہ ہو تو کیا آپ اس سے عقد فرمائیں گے؟
کہا کہ مثلاً کون؟ کہا جناب خدیجہ، جناب خدیجہ۔ اب رسول فرماتے ہیں کہ کیا وہ عقد پر راضی ہو جائیں گی؟ کیونکہ اب تک جتنے رشتے آئے تھے جناب خدیجہ نے رد فرما دیے تھے، اس لیے رسول نے پوچھا کہ اب تک تو ہر رشتے کو انہیں رد کر دیا ہے، کیا میرا رشتہ قبول کریں گی؟ پوری توجہ رہے۔ دیکھیے اصولاً اگر 40 برس کا سن ہوتا جناب خدیجہ کا تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا رسول کو، بلکہ رسول کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کہاں میرا سن اور کہاں ان کا سن۔ کیا جواب ہے؟ ارے کہاں میرا سن کہاں ان کا سن؟ میرا سن کل 25 برس کا، ان کا سن 40 برس کا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 3 عقد ان کے پہلے ہو چکے تھے خدیجہ کے، تو رسول کو کہنا چاہیے تھا کہ کہاں میں کنوارا اور کہاں ان کے 3 عقد ہو چکے، بھلا ہماری ان کی برابری ہو سکتی ہے۔ یہ سب کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا قبول کریں گی یا نہیں کریں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں گڑھی ہوئی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلوات بھیج دے بر محمد وآلہ۔ توجہ رہے۔ اس کے بعد کہا کہ بھئی میرے چچا ابو طالب ہیں، وہ آ جائیں گے تھوڑی دیر میں اور ان سے بات ہو جائے۔ جناب ابو طالب تشریف لاتے ہیں، جناب نفیسہ ان سے بھی یہی گفتگو کرتی ہیں۔ ارے اگر خود رسول اللہ کہا جائے کہ نا تجربے کار تھے، معاذ اللہ 25 برس کا سن تھا، انہیں سمجھ سکے، تو جناب ابو طالب تو تجربے کار تھے، اور ان کو کہنا چاہیے تھا کہ کہاں میرا چاند سا بھتیجا اور کہاں وہ 40 برس کی خاتون۔ یہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر جیسے جناب نفیسہ نے کہا، ان کا رشتہ بہت مناسب ہے۔ ایک صلوات بھیج دے ورنہ آواز خبر محمد۔ اب ساری تفصیل چھوڑنا پڑے گی کیونکہ اتنا کم وقت ہے، وہ تفصیل بیان ہی نہیں ہو سکتی یہاں کہ رشتہ بہت مناسب ہے، مگر جب تک فاطمہ بنت اسد ہاں نہ کہہ دیں اس وقت تک یہ رشتہ، اس پر ہم بات نہیں کر سکتے۔ جناب فاطمہ بنت اسد سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل مناسب رشتہ ہے۔ دیکھیے سن کے سلسلے میں مردوں سے زیادہ حساس عورتیں ہوتی ہیں، سن کے سلسلے میں مردوں کے زیادہ حساس عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر 1-2 مہینے کی بھی چھٹائی بڑھائی ہو بچوں میں، اور آپ نے کہہ دیا کہ صاحب یہ دونوں بچے تو برابر ہیں، تو جس ماں کا بچہ 1 مہینے بھی چھوٹا ہوگا تو بگڑ کے کہے گی کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو، میرا بچہ 1 مہینے چھوٹا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سن کے معاملے میں عورتیں بہت حساس ہوتی ہیں، لہذا اگر رسول نہیں کہہ سکے، ابو طالب نہیں کہہ سکے، تو فاطمہ بنت اسد کو فوراً کہنا چاہیے تھا کہ کہاں میرا چاند سا شہزادہ اور کہاں وہ 40 برس کی خاتون، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے کہ جس کے 3 نکاح ہو چکے ہوں اور میرا بھتیجا کنوارا ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ لیکن جناب فاطمہ بنت اسد کا فوراً ہاں کہہ دینا، فوراً مان لینا، یہ اس بات کی درایت کے لحاظ سے بہترین دلیل ہے کہ نہ 40 برس کا سن تھا، نہ پہلے کوئی شادی ہو چکی تھی۔ صلوات بھیج دے پر محمد وآلہ۔ ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد وآلہ۔ نہیں بس جلدی بات پیش کرنا ہے، تاکہ دیکھیں دلیل کے ساتھ بات ہونا ہے، تاکہ کسی کو نہ برا لگے اور نہ کوئی کہے صاحب کی خطابت ہے اور ذاکری ہے اور لفاظی ہے۔
لہذا دلیل کے ساتھ. اس کے بعد جناب صفیہ کہ جو جناب ابو طالب کی سب سے بڑی بہن تھی, جو عاقلہ بنی ہاشم کہلاتی تھی, وہ عاقلہ بنی ہاشم کا ان کو بھی بلا لو. وہ تشریف لاتی ہیں, عاقلہ بنی ہاشم ہیں, ان کے سامنے پورا معاملہ پیش کیا جاتا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ہاں برابر کا جوڑ ہے. ارے دیکھیے تو کہ کیا کیا لفظ ہے تاریخ میں, برابر کا جوڑ ہے. لہذا جناب صفیہ کو سب سے پہلے بھیجا گیا کہ آپ شب میں جائیے اور جا کر جناب خدیجہ سے پہلے مرضی لے لیجئے ان کی کہ صبح کو ابو طالب و فاطمہ بنت اسد آئیں کہ نہ آئیں. جناب صفیہ جاتی ہیں, جناب خدیجہ سے ان کی مرضی لیتی ہیں. پھر دوسرے دن پہنچتے ہیں جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد, اور اس کے بعد پھر ان کی جناب خدیجہ کی مرضی لی جاتی ہے. پھر سنیے جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, پھر منگنی کی تاریخ طے ہوتی ہے. ارے توجہ رہے, پہلے منگنی ہوئی, پھر بعد میں نکاح ہوا, اور پوری تفصیل اس منگنی کی تاریخ میں موجود ہے. بہت مشہور کتاب ہے الانساب الاشراف, البلازری, بہت مشہور مورخ اور ہسٹورین ہے. اس نے پوری منگنی کی پوری منظر کشی کی ہے. نکاح بعد میں ہوا, اس کی منظر کشی بعد میں ہے, منگنی کی منظر کشی پہلے ہے. ارے اتنا توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی کہ رسول اللہ کی منگنی کا تذکرہ تاریخ میں موجود, نکاح کا تذکرہ تاریخ میں موجود, منگنی کا تذکرہ تاریخ میں موجود. ارے یہاں منگنی کا تذکرہ تاریخ میں ہے, دوسروں کے نکاح کا کوئی تذکرہ تاریخ میں موجود نہیں. ارے عجیب جملے ہیں, چیلنج کے ساتھ یہ جملے عرض کر رہا ہوں. کسی بھی تاریخ میں دکھا دو رسول اللہ کی منگنی وہ پوری تاریخ میں درج, نکاح پورا تاریخ میں درج, جناب ابو طالب کا نکاح تاریخ میں درج, جناب عبد المطلب کا نکاح تاریخ میں منظر کشی, جناب ہاشم کا نکاح تاریخ میں منظر کشی, جناب عبد مناف کا نکاح تاریخ میں منظر کشی. اس کے علاوہ تاریخ میں کسی کے نکاح کا کوئی تذکرہ ہی نہیں مل رہا. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے پر محمد و آل محمد. ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد و آل محمد. اور ہو تو دکھائیے, لفاظی میں نے کہا نہیں ہے, خطابت ذاکری نہیں ہے, ہسٹری پیش ہو رہی ہے, تاریخ پیش ہو رہی ہے. نہیں, کسی کا تذکرہ ہی نہیں ہے. تذکرہ ہے تو صرف انہی کا. اس کے بعد اب منگنی کی منظر کشی ہو رہی ہے تاریخ میں کہ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ سارے قبیلے جمع ہوں گے, اور جناب ورقہ ابن نوفل جو بھائی تھے چچا زاد جناب خدیجہ کے, والد حیات نہیں تھے, جناب خدیجہ کے والدہ بھی حیات نہیں تھی, صرف ایک چچا زاد بھائی تھے ورقہ ابن نوفل. انہی نے کہا کہ ہم بھی بہت عزت والے ہیں اور عزت دار ہیں, لہذا ہماری طرف سے بھی ہر قبیلے کو دعوت ہوگی. پوری توجہ رہے, جو یعنی یہ صرف واقعہ بتا رہا, واقعہ نہیں بلکہ ہر چیز, ہر واقعے میں دلیل موجود ہے, اس لیے پیش کر رہا. 360 قبیلے جمع ہوئے منگنی میں, 360 قبیلے جمع ہوئے. اور اس کے بعد وہاں طریقہ تھا کہ ہر قبیلے کا ایک نقیب ہوتا تھا کہ جو فضائل اور کمالات بیان کرتا تھا. لہذا جناب ابو طالب نوٹ کر کہا